السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما وعملا، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ آج کا ٹاپک ہے فلسطین کے حالات، مسلمان حکمرانوں پر جہاد فرض۔ چونکہ پوری امت مسلمہ میں عالمی استعمار میں یہود کی مدد سے یہ ایک میدان جنگ سجا رکھا ہے۔ اسلام کا مضمون جہاد اور قتال یہ چنا ہے آج میں نے۔ عموماً ہمارے یہاں یہ تصور پایا جاتا ہے کہ شاید مسلمان بہت ظالم قسم کے لوگ تھے۔ مزید ڈسکس کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں، شہناز مقصود چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں۔ شروع سے لے کر آج تک جنہوں نے سوائے تلوار چلانے کے، قتل و غارت کے اور کچھ نہیں کیا، جبکہ اگر دیکھیں تو دنیا کتنی خوبصورت ہے۔ آپ نے باہر کے ممالک، فورن کنٹریز دیکھے ہوں گے، وہاں کے بازار اور وہاں پر چہل پہل، کتنی خوبصورتی ہی خوبصورتی بکھری ہے۔ لوگ وہاں چہل پہل رہے ہیں، بازار کی رونقیں پرتعیش زندگی گزار رہی ہیں، اور ایک ہم ہر وقت لڑنے کا تصور ذہن میں رکھے ہوئے ہیں۔ یہ بہت بڑا پروپیگنڈا کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پر کچھ چیزیں فرض کرتا ہے، جن میں سب سے اہم ترین چیز ہے جہاد فی سبیل اللہ۔ اور سورہ توبہ کی جو آیتیں ہیں وہ بالکل جو ہم کر رہے ہیں اس کے بارے میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اجعلتم سقایۃ الحاج، تم نے حاجیوں کا پانی پلانا، و عمارت المسجد الحرام، اور مسجد حرام کو آباد کرنا، کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ، تم نے برابر کر دیا ہے دو چیزوں کے، اللہ پر اور آخرت پر ایمان۔ یہ سب مسلمان کرتے ہیں۔ اور اللہ کے راستے میں جہاد، لا یستوون عند اللہ، ہرگز یہ دونوں برابر نہیں ہیں۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ظالموں کی قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ قل ان کان آباؤکم، اے نبی ان سے کہہ دو، وَأَبْنَاؤُكُمْ، تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے، وَإِخْوَانُكُمْ، اور تمہارے بھائی، وَأَزْوَاجُكُمْ، تمہاری بیویاں یا تمہارے شوہر، وَعَشِيرَتُكُمْ، اور تمہاری برادری کے لوگ، وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا، اور تمہارے وہ مال جو تم نے کمائے ہیں، وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، اور تمہارے وہ کاروبار جسے مان پڑ جانے کا تمہیں خوف ہے، وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، اور تمہارے گھر جو تم کو پسند ہیں، إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا، تم کو اللہ کے، اس کے رسول کے اور اس کی راہ میں جہاد سے عزیز تر ہیں، تو انتظار کرو، حتی یأتی اللہ بأمرہ، یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ تمہارے سامنے لے آئے۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ فاسقوں کی رہنمائی نہیں کرتا۔ جہاد یہ بنیادی فریضہ ہے۔ یہ فریضہ کب تھا ہمارے اوپر؟ آپ جائیں اور آباد بستی پر حملہ کر دیں؟ نہیں، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اسلام سب سے پہلے سب سے اہم ترین جنگ کا اعلان کرتا ہے، وہ ہے کہ راہ حق میں، راستے میں رکاوٹ وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے اور اللہ کے راستے میں چلنے پر رکاوٹ بنتے ہیں۔ مثلاً سب سے اہم ترین چیز اس میں ہوتی ہے جو طاغوت ہے۔ اگر کوئی قوت والا، طاقت والا کوئی اس سطح پر آ جاتا ہے، ایک وہ خود ایمان سے خارج ہو جائے اور دوسرا کہتا ہے میں آپ کو بھی عمل نہیں کرنے دوں گا، خبردار اگر تم نے شریعت کا قانون نافذ کیا، ہاتھ کاٹنے کی سزا کو نافذ کیا، خبردار اگر تم نے زانی کو سنسار کیا،
خبردار تم نے غزہ کے مجاہدین کو جا کر کھانا کھلایا، تم نے ان کو اگر جا کر پانی پلایا، کوئی بھی ایسی چیز جو اللہ کے راستے میں روکنے والی ہو۔ سب سے پہلا جہاد جو ہے اس طاغوت کے ساتھ ہے۔ تم اپنا کام کرو، ہمیں اپنا کام کرنے دو۔ تم کون ہوتے ہو مجھے فنڈامنٹل ہیومن رائٹس کی لسٹ دیتے ہو؟ دوسری اہم ترین چیز ہے، کسی بھی جگہ اگر ظلم ہو رہا ہے، مالکم قاتلکم فی سبیل اللہ، تم اللہ کے راستے میں کیوں نہیں نکلتے ہو قتل کرنے؟ قاتلکم تقاتلون، اللہ کے راستے میں قتل کرنے، کس کے لیے؟ ولا یمحصن حصنا، کمزور ناکارہ بیچارے، وہ لوگ جو اپنی خود مدد نہیں کر سکتے، من الرجالی، ان میں مرد ہوں، ونسائی، ان میں عورتوں ہوں، والولدان الذین، اور بچے۔ شرط کیا ہے؟ یقولون، پکار پکار کر کہتی ہیں، ربنا اخرجنا من هذه القریۃ الظالم، اے اللہ ہمیں ان ظالموں کی بستی سے نکال۔ تم کیوں نہیں نکلتے ہو ان کے لیے؟ ظالمہ اہلھا واجعل لنا من لدنک ولیا، اور اپنے اور ہمارے لیے کوئی دوست پیدا کر دے، اپنا ولی بھیج دے۔ واجعل لنا من لدنک نصیرا، اور اپنا مددگار بھیج۔ یہ پہلی شرط ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ حج میں فرماتی ہیں کہ اگر اللہ تم لوگوں کو آپس میں ایک دوسرے سے نہ روکتا تو کبھی بھی آباد نہ ہوتے عبادت خانے، گرجا گھر اور یہودیوں کے آباد خانے۔ تم جا کر ظلم کرنے والوں کو روکو، کس لیے؟ تاکہ وہاں بھی اللہ کا نام کا ذکر بلند ہو سکے۔ مسلمانوں کی تاریخ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے دنیا میں لاتعداد جنگیں لڑی گئی ہیں۔ رومن امپائرز نے جس وقت مصر پر حملہ کیا اور مصر پر قبضہ کیا تو کلوپترا کے لیے تو اسلام اس طرح کی جنگ نہیں کرتا۔ پوری انسانی تاریخ کے اندر تازہ ترین جنگیں 1500 صدی کے آس پاس ہوئیں۔ پہلی جنگ اسپین اور فرانس کے ارد گرد کے علاقوں کی آپس میں تھی، یہ 1547 میں شروع ہوئی اور 1594 میں ختم ہوئی۔ دوسری جنگ اسپین اور کولمبیا کی جنگ تھی، یہ بھی 40 سال چلی۔ پہلی جنگ میں 8 لاکھ لوگ مرے تھے، دوسری جنگ میں 1 لاکھ۔ کسی ایسی جنگ جو عورت کے لیے ہو، زمین کے لیے ہو، علاقے کے لیے ہو، ملک کے لیے ہو، اسلام اسے نہیں مانتا۔ فی سبیل اللہ، اللہ کے لیے لڑو۔ ملا عمر سے پوچھا گیا تم زمین کے لیے جنگ کر رہے ہو؟ اس نے کہا زمین کی ہمارے لیے کوئی حیثیت نہیں، اس لیے اللہ کی زمین بہت بڑی ہے، بہت وسیع ہے۔ جب فرشتے ان لوگوں سے پوچھیں گے کہ بتاؤ تم نے اچھے اعمال کیوں نہ کیے، وہ کہیں گے ہم جس جگہ پر تھے ہمیں کوئی کرنے نہیں دیتا تھا۔ وہ کہیں گے کہ اللہ کی زمین بہت وسیع ہے، اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ راجعون۔ ہم تم کو آزمائیں گے خوف و خطر سے، فاقہ کشی سے، جان و مال کے نقصان سے اور آمدنیوں کے گھاٹے میں مبتلا کر کے۔ ان حالات میں جو صبر سے کام لے اور جب مصیبت پڑے تو کہے کہ ہم اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف ہمیں پلٹ کے جانا ہے۔ جو لوگ کمزور تھے وہ بیٹھے رہتے ہیں۔ غزہ کے معاملے کے اندر جہاد تمام مسلمانوں پر فرض ہو چکا ہے، ہر مسلمان فوج کے اوپر اور ہر مسلمان حکومت کے اوپر۔ کوئی اور راستہ نہیں ہے، نہ دعاؤں سے کچھ ہوتا ہے۔ اگر صرف دعاؤں سے کچھ ہونا ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ دعائیں کس کی تھیں؟ 313 کو لے کر غزوہ بدر میں نکلے تھے، 2 گھوڑے، 8 شمشیریں، 6 زرہیں، صرف یہ تھا۔ ایک بندے نے بھی یہ نہ کہا کہ اللہ کے رسول ٹیکنالوجی انویسٹمنٹ چاہیے،
کیونکہ ان کو پتا تھا اللہ کا وعدہ سچا ہے، تم چھوٹے بھی ہوگے تمہیں بڑے گروہ پر غالب کر کے دکھا دیں گے۔ دنیا میں کہاں کہاں دعائیں نہیں ہوتی فلسطین کے لیے۔ روضہ رسول کے سامنے دعا ہوتی ہے، کعبے کو پکڑ کر دعا ہوتی ہے، 10 لاکھ بندے ہر سال رائے ونڈ میں جمع ہوتی ہیں۔ جب تک تم نہیں نکلو گے دعا ضروری تو ہے، لیکن تم پر جہاد فرض ہو چکا ہے، تم نکلو تو صحیح۔ سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ اگر تمہیں عزیز ہیں اپنے والدین، اپنے بہن بھائی، اپنے مال، اپنے گھر، اپنی سواریاں، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے روکنے کے لیے، تو پھر انتظار کرو اللہ کا فیصلہ، اور اللہ کا فیصلہ صرف ایک ہے۔ آپ اللہ کی ساری باتیں مانتے ہو اور جہاد سے انکار کرتے ہو، تو وہ آیت فٹ ہو جاتی ہے جو بنی اسرائیل کے لیے تھی، جب انہوں نے کہا اے موسیٰ یہ بہت سدگیر آدمی ہیں، ھذا قوم جبارین، تم اور تمہارا خدا جا کر لڑے، ہم تو آ جائیں گے۔ پھر اللہ نے فرمایا افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون، تم اللہ کی کچھ باتوں کو مانتے ہو اور کچھ کا انکار کرتے ہو۔ اللہ اس کا حساب آخرت پر نہیں رکھتا، اور جو کوئی ایسا کرے گا کہ نماز کو مانے، روزہ اور حج کو مانے، زکوٰۃ کو مانے اور جہاد کو نہ مانے، سود کی حرمت کو نہ مانے، الا خزی فی الحیات الدنیا، میں اسے دنیا میں ذلیل و خوار کر دوں گا۔ جاؤ تمہارے پاس دنیا کا 36% تیل ہے، ذلیل و رسوا رہو، تمہارے پاس ایٹمی طاقت ہے، ذلیل و رسوا ہو، ہر نعمت اللہ نے مراکش سے لے کر برونائی تک عطا کی ہے۔ الا خزی فی الحیات الدنیا، میں تمہیں دنیا میں ذلت کی زندگی گزارنے پر مجبور کر دوں گا۔ جو کوئی میرے ذکر سے اعراض کرے گا، میں تمہیں، تمہاری جیب میں پیسے ہیں تمہیں روٹی نہیں ملتی، تمہاری جیب میں دولت ہے تمہیں گیس نہیں ملتی، تمہاری جیب میں دولت ہے تمہیں سکون نہیں ہے۔ الا خزی فی الحیات الدنیا ویوم القیامت تردون الی اشد العذاب، آخرت کے دن بہت سخت عذاب ہے تمہارے لیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔